حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا، اور آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں واقع ہے، یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر آپ اگر ویڈیو میں نئے ہیں تو ہمارے چینل ہاشم ولاگ 5 کو لائک اور سبسکرائب لازم کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاشم علی مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو آج میں موجود ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ آج میں موجود ہوں اس پہاڑی پہ جسے جبل روما کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو آپ لوگ کو اس کی میں زیارت کراتا ہوں اس پہاڑی کی، اور اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ کیسے شہادت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو چلیے آپ لوگ کو اس پہاڑی کی بھی میں زیارت کراؤں اور دکھاتا ہوں کہ کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، کہاں پہ انہوں نے خیمے لگائے تھے صحابہ کرام نے، اور کہاں پہ یعنی کہ کفار کا لشکر تھا۔ تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سب یعنی کہ اس کی ہسٹری بھی بتاتا ہوں اور اس پہاڑی کی زیارت بھی کراتا ہوں۔ اور یہ جو اب میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد ہے، یعنی جنتی پہاڑ، جسے جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ تو چلیے آپ لوگ کو اس کی میں تھوڑا زیارت کراتا ہوں اس پہاڑ کی، جسے جبل روما کہا جاتا ہے۔ جی یہ ہے وہ مقدس پہاڑ جسے جبل روما کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے غزوہ احد کے موقع پر۔ تو اس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ یہاں پہ تشریف لے کے آئے اس راستے سے، اور یہاں پہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ یعنی کہ خیمے لگائے تھے۔ اور یہ سامنے جبل احد کا پہاڑ۔ تو اب لوگ کو دکھاتا ہوں کہ اس جگہ پہ یعنی کہ کفار کا لشکر تھا، اس جگہ پہ یہاں سے کفار آئے تھے، اس جگہ پہ کفار کا لشکر تھا۔ اور یہ جو پہاڑی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 700 تھی، اور کفار کی تعداد تقریباً 3000 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اس پہاڑی پہ، جبل روما اسے کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تب تک یہاں سے آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی، کفار کے بڑے بڑے جنگجو قتل ہوئے اور کافی بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اور اسی پہاڑی پہ کھڑے چند صحابہ کے علاوہ باقی نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اور دشمن نے جب پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑے سوار کے ذریعے حملہ کر دیا۔ تو اس دستے کے سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یوں جنگ پھر شروع ہو گئی۔ تو اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے تو دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے دشمنوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور ایک کفار کا بہادر شخص سامنے آیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکارا اور کہا کہ کہاں جاتے ہو، اور وہ بھی آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے اسرار سے واقف بھی تھے، تو دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ ایسا وار کیا کہ کافر اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ تو جب جنگ بدر ہوئی تھی، اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے بڑے بڑے سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ اور جب قریش مکہ سے نکلے جنگ احد کے لیے، جبیل بن موتم نے اپنے غلام حبشی سے کہا، جس کا نام وحشی بن حرب تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، اگر اس کو قتل کر دو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ جبیر بن موتم کا چچا جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ وحشی کو بولا، اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم آپ کا دل خوش کر دیں گے۔ تو وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اس کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کرے، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس محرز سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ آپ کا جنگ کے دوران پاؤں پھسلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کے پیچھے چھپے وحشی نے نیزہ پھینکا جو کہ آپ کی ناف کے نیچے لگا اور جسم کے پار ہو گیا، اور زخم کھا کر بھی آپ نے حوصلہ نہیں ہارا، کھڑے ہوئے اور زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ اسی وقت پھر دوبارہ گر گئے، تو اس وقت شہادت کے رتبے سے فیض ہو گئے۔ تو یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائی، اور ہندہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے پاس گئی، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، اور جسم چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا، اور کلیجہ چبایا، اور چبایا نہیں گیا پھر پھینک دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا کہ حمزہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ اس کیکر کے نیچے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو آ کے دیکھا کلیجہ چیرا ہوا، سینہ چیرا ہوا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ ہچکیوں کے ساتھ روئے، ایسا روئے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں روئے۔ تو اللہ پاک نے آسمان سے جبرائیل کو اتارا کہ اے میرے حبیب نہ رو، میں نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھا ہے، سید الشہداء یعنی کہ تمام شہداء کا سردار ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حمزہ کا کلیجہ ہندہ نے چبایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدن پہ جہنم کی آگ حرام ہے جس کے جسم کے اندر حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا ہو۔ یہ سبب تھا ہندہ کے ایمان لانے کا، وہ ہندہ جو پورے جوبن پر تھی کفر میں جنگ احد میں، اور مکہ میں ایمان لائی اور کفارات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے۔ تو وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا۔ کسی نے وحشی سے کہا کہ کلمہ پڑھ لے، تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو وحشی طائف سے چلا منہ چھپایا ہوا کہ کوئی پہچان کے مجھے قتل نہ کر دے۔ مدینہ پہنچا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے جا کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو سب صحابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، وحشی وحشی، تلواریں نکالنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آپ وحشی ہو؟ کہا جی میں وحشی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامنے بٹھایا، پھر کہا میرا چچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں مارا کیسے گیا؟ پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا۔ 7 سال ہو گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے۔ جب یہ قصہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، جسے دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا اسے بھی جنت کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی میں اس پہاڑی پہ موجود ہوں، ابھی چلتے ہیں نیچے، اب لوگ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی بھی زیارت کراتا ہوں کہ وہ پہلے کہاں پہ تھی اور ابھی کس جگہ پہ ہے۔ تو چلیے میں آپ لوگ کو ادھر لے کے چلتا ہوں۔ ابھی تو وہ سامنے آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی شاید، وہاں پہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔ ابھی چلتے ہیں نیچے، اب لوگ کو جا کے نا میں اس کی زیارت کراتا ہوں۔ چلتے ہیں نیچے، آپ لوگ کو میں زیارت کراؤں قبر مبارک کی۔ اس جگہ پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے، باہر سے جنگلہ لگا ہوا ہے، تو اس جگہ پہ سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، جنت کا سردار، سبحان اللہ۔